حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ صبر کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبر ایسی سواری ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے اور کبھی اوندے منہ نہیں گرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صبر ایسے کرو جیسے انبیاء کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ جو صبر ہے یہ انبیاء اور صالحین کا شیوا ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اگر ہم میں سے انسان ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کریم ہمیں کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، اللہ سے مانگا کرو۔ تنگی، مشکلات، پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ آتی رہتی ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے کہ خیر و برکت کا جتنا بڑا خزانہ صبر ہے، ایسا دنیا میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ صبر کرنے کی توفیق اللہ کریم اس انسان کو دیتا ہے جو انسان اللہ کریم کے ہاں معزز ہوتا ہے۔ تو صبر خزانوں میں سے خزانہ ہے اور خیر و برکت والا خزانہ ہے، اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ اللہ کریم کی محبت ہو، جس انسان کے ساتھ اللہ کریم کی ذات ہو، اس انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک اتنی بڑی ذات کی محبت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ کریم کی ذات ہو اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ساری دنیا آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو اور وہ خالق آپ کو نفع پہنچانا چاہتا ہو تو آپ کو نفع ہی پہنچے گا، اور اگر ساری دنیا آپ کو خوشی پہنچانے چاہتی ہو، آپ کو راحت پہنچانا چاہتی ہو، تو وہ اللہ کریم آپ کو راحت نہیں، آپ کے حق میں مصیبت کو، آپ کے حق میں نقصان کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کو بہتر ہی لاحق ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں جب صبر آ جائے تو ہمیں اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیں صبر کا جذبہ مانگنا چاہیے۔ اس لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کریم کی ذات ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے گھر میں آئے، تو اس عورت کا بچہ فوت ہو گیا، وہ اپنے بچے کی وفات پر رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے کام لو، صبر کرو۔ اس عورت نے کہا آپ کو اندازہ نہیں میری مصیبت کا، آپ کو اندازہ نہیں میری تنگی کا، آپ کو اندازہ نہیں جو میرے اوپر مشکلات آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس پر موت سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں ہو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، نقصان اگر ہمارے حق میں بہتر ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خوشی جب انسان کو ملتی ہے تو وہ خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر لے تو وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب انسان پر کوئی تنگی آتی ہے، جب انسان کسی پریشانی میں آتا ہے تو وہ بھی اگر صبر کرے تو اللہ کا اس کو بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبر پر استقامت دکھانی چاہیے، ہمیں صبر پر اپنے جذبے کا اس انداز سے اظہار کرنا چاہیے جس انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر ایسے کیا کرو جیسے انبیاء کیا کرتے تھے۔ پریشانی ایک زندگی کا حصہ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کریم سے صبر کی دولت مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنائے۔